آج کل بہت سارے احباب ماشاءاللہ دینی رغبت کی وجہ سے قربانی کے مسائل فون پر بھی، براہ راست بھی، مستورات بھی، خط و کتابت کے ذریعے سے بہت زیادہ پوچھ رہے، معلوم کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی فعال ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، ایمان کی رمق اور دمق اور چمک ان کے دلوں میں ہے۔ کرونا وائرس اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کے باوجود بھی الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ قربانی کے جانور خریدنے اور قربانی کے مسائل پوچھنے میں لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اس بارے میں عام طور سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب، اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ جس کی ملکیت میں 4 چیزیں ہوں: سونا، چاندی، نقد پیسہ اور مال تجارت۔ تو جس آدمی کے پاس سونا، چاندی، نقد پیسہ، مال تجارت، ان 4 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے، شریعت کی اصطلاح میں ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور سال گزرنے کے بعد اس کو اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ اس سے تھوڑا سا مختلف۔ قربانی کا نصاب الگ سے ہے۔ قربانی کے زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں نصاب ہیں، جبکہ قربانی کے لیے 5 چیزوں کا نصاب ہے: سونا بھی، چاندی بھی، نقد پیسے بھی، مال تجارت بھی، اور ضرورت سے زائد سامان و اشیاء جو گھر کے اندر موجود ہے اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے۔ صندوقوں کے اندر رکھے ہوئے برتن، الماریوں کے اندر سجائے ہوئے برتن، اور شادی اور جہیز کے ملے ہوئے کپڑے، اور بہت ساری ٹیلی ویژن، وی سی آر، لاکھ روپے کے موبائل، اور وہ چیزیں جو انسانی ضرورت سے باہر ہیں۔ تو قربانی کے نصاب میں جیسے سونے کو شامل کیا جاتا ہے، اور چاندی کو شامل کیا جاتا ہے، اور نقد پیسے کو شامل کیا جاتا ہے، اسی طرح ضرورت سے زائد جو اشیاء ہیں ان کو بھی شامل کر کے اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی برابر ہو جاتی ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ واجبہ اور صدقات واجبہ وہ وصول کرنا جائز نہیں رہتا، یہ خود صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی لازم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر قربانی بھی لازم ہوتی ہے۔ لہٰذا جو آدمی قربانی کرنا چاہتے ہوں وہ دیکھ لیں، ان کے پاس سونا، چاندی، نقد پیسہ، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء، یہ جن سب کو جمع کر لیں۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد یہ تمام چیزیں بن جاتی ہیں، ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی لازم ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ صاف آتا ہے قرآن کریم میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کملی والے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، شکرانے کے طور پہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، قربانی بھی اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا جس پہ قربانی لازم ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی ہر حال کے اندر کرے، اور جس پہ قربانی واجب ہے
وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، اس کے لیے خاص وعید فرمائی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ من وجد ساعتا لأن یضاحی فلم یضاحی فلا یحضر مصلانا، فرمایا جس کو گنجائش ہے قربانی کرنے کی اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، فرمایا اسے پھر ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے اس حکم کو نہیں مانتا تو اس حکم کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکیں، جو قربانی لازم ہے اس کے اوپر وہ پھر وہ قربانی نہیں کرتی۔ لہٰذا جن احباب کے اوپر قربانی ہے، مردوں پہ بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے، عورتوں پہ بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے، اگر ان کے پاس یہ نصاب بنتا ہے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے قربانی سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس لازم تو نہیں ہوتی لیکن ان دنوں میں ان کے پاس کو پیسہ آ گیا یا اپنی کو چیز آگے پیچھے کر کے وہ قربانی کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسے ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ مانگ کر قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ قرض اور زکوٰۃ کے بغیر کسی اور طریقے سے ان کے پاس مال آیا یا انہیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کو بسہولت کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی قربانی کر لیں تو یہ بھی باعث اجر ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لہٰذا جن پہ قربانی واجب ہے وہ بھی کریں اور جن پہ قربانی نہیں ہے وہ بھی کرنے کی کوشش اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ باعث ثواب ہوگا۔ اور کرونا وائرس کی پیدا شدہ صورتحال کے اندر اگر ہم صدقات کی طرف دیکھیں تو خون بہا دینے کو آدمی بیماریوں اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر اس دفعہ قربانیوں کا خون بہانا اور جانور ذبح کرنا اللہ کے حضور کے اندر یہ بہت بڑی یقینی طور پہ اجر کا ذریعہ ہوگا اور برکت کا ذریعہ ہوگا اور مصیبتوں اور بلاؤں کے ٹلنے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محبت اور خوشی دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔